بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و قارئین، آپ سب کی خدمت میں سیمی زبار کا سلام پہنچے۔ آئیے ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم کتاب کو مل کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں حضرت آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کو پڑھتے کا جو پارٹ نمبر ماشاءاللہ 7، اور ہم پیج نمبر 95 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور یہاں پہ نیا چیپٹر ہے جس کی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام اور جہاد۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، یقیناً اللہ نے جنت کے عوض اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے اموال کو خرید کیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے اسلام وہ واحد دین ہے جو کہ امن و سلامتی کا محافظ ہے۔ وہ دیگر ادیان کی بنسبت لوگوں کے جان و مال اور حقوق کا تحفظ کرتا ہے، چنانچہ انسان کے خون کو ناحق بہانا اور ان سے زندگی کی نعمت چھیننا اسلام کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ البتہ اگر کوئی بدبخت انسانی سعادت کے راستے کو روکنے پر بضد ہو تو پھر اسلام ایسے شخص کے خون بہانے کو جائز قرار دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی شہر میں مختلف بیماریاں پائی جائیں جن سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو، اور ایک طبیب خدا ترسی کرتے ہوئے اس شہر میں آ جائے اور لوگوں کو مفت دوا فراہم کرنے لگے اور لوگ اس کی دوا سے صحت یاب ہو رہے ہوں۔ پھر کچھ اشرار کا گروہ نمودار ہو جو معالج کو علاج سے منع کرے اور اس سے جنگ شروع کر دے، اور طبیب انہیں سمجھائے کہ تم لوگ اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، میں تو یہاں کے عوام میں صحت و عافیت تقسیم کر رہا ہوں، میری تو کسی سے کوئی دشمنی ہی نہیں ہے، میں تمہارے شہر کو بیماری سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ پیج 96۔ مگر اشرار کا گروہ دھمکیوں پر اتر آئے اور شفا حاصل کرنے کے لیے جو لوگ معالج کے پاس جانا چاہتے ہیں ان سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے، اور وہ گروہ لوگوں کی صحت و سلامتی دیکھ کر کسی قیمت پر راضی نہ ہو، تو عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ اشرار کے اس گروہ کو نابود کر دیا جائے۔ اس وقت کا جاہلی ماحول بیماری میں مبتلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا طبیب مقرر کیا تھا۔ مکے کے اشرار نے طبیب سے اتنی بدسلوکی کی کہ انہیں مکے سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ ان لوگوں نے خدا کے مقرر کردہ طبیب کو مکے میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن خدا نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنم دھرتی کو چھوڑ دیا تاکہ دعوت اسلام کو جاری رکھا جا سکے، لیکن دشمنوں نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے منصوبے بنائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جتھا بندی کی گئی، اور ان کا اول و آخر ہدف یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کا دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے۔ ان حالات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ اپنے دوستوں کو جمع کر کے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار تھے، اس میں بوڑھے، پختہ عمر اور جوان، ہر طرح کے افراد تھے، اور ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، اور وہ اسلام کی محبت تھی، اور ان کے پاس مادی ہتھیار کم تھے جبکہ وہ ایمان کے ہتھیاروں سے مکمل طور پر مسلح تھے۔ لیکن ابھی تک زندگی سے پیار ان کے دلوں میں موجود تھا، لہٰذا موت کی گھاٹی میں اترنا ان کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، اور تیروں اور تلواروں کے سامنے اپنے سینوں اور گردنوں کو پیش کرنا انہیں فی الحال دشوار دکھائی دیتا تھا، کیونکہ وہ کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے جبکہ دشمن کی افرادی قوت بھی زیادہ ہے، اور وہ ہتھیاروں سے بھی پوری طرح مسلح ہے۔ مسلمانوں کی کفار سے باقاعدہ پہلی جنگ بدر میں ہوئی تھی۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پیج 96۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچے، ادھر سے مکے کے مشرکین کی فوج بھی وہاں آ گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 900 یا 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں ابو جہل جیسے سرکردہ افراد بھی شامل تھے، اور انہیں اپنی قوت بازو پر یقین بھی تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہی کامیابی حاصل ہوگی، لیکن خدا کا ارادہ کچھ اور تھا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کئی بار چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں میں پر غالب آئے ہیں۔ اسلام کی اس پہلی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام نے قائدانہ کردار ادا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کفار کے بہادروں کو پچھاڑا اور ان کے دلیروں کو قتل کیا۔
میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ حضرت علی علیہ السلام خون بہانے کے عادی تھے، اس سے میرا مقصود یہ ہے کہ حضرت علی کا خدا پر پورا یقین تھا اور انہوں نے تمام غرائض کو پس پشت ڈال کر موت کی وادی میں قدم رکھا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 24 برس کی تھی، اور اس عمر کا شخص بھرپور جوان ہوتا ہے۔ فطری طور پر جوان کی زندگی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جبکہ پختہ عمر کا شخص زندگی سے کچھ زیادہ پیار نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود دنیا نے دیکھا کہ علی علیہ السلام خوف سے بالکل نا آشنا ہیں، اور بزدلی کبھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور وہ سینہ تان کر موت کا استقبال کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ علیہ السلام نے جنگ میں دشمن کی طرف یوں پیش قدمی کی کہ جیسا کہ ابھی کسی پسندیدہ چیز کو تلاش کرنے چلے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے شجاعت اور حمیت کا وہ مظاہرہ کیا کہ تمام مورخین بشمول مسلم و غیر مسلم کو یہ کہنا پڑا کہ عرب و عجم میں علی سے بڑا بہادر کوئی ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات واقع ہوئی تھیں، یہ اس کا ایک نمونہ تھا۔ تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آپ دشمن کے تیر اور نیزوں سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا پورا جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا تھا، پھر بھی آپ علیہ السلام جنگ جاری رکھتے تھے۔ اگر خدا کی حفاظت آپ علیہ السلام کے شامل حال نہ ہوتی تو ان غزوات میں آپ کی شہادت یقینی تھی۔ ہم آگے ہیں پیج 98 پر۔ لکھا ہے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ جہاں تک جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے جہاد کو دوست دشمن سب تسلیم کرتے ہیں، اور سب یہ مانتے ہیں کہ آپ سید المجاہدین تھے۔ کیا عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی اور نے جہاد کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ بدر کبریٰ کی جنگ انتہائی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں 70 مشرک قتل ہوئے۔ مقتولین کی نصف تعداد کو حضرت علی علیہ السلام نے تنہا قتل کیا تھا، اور باقی کی آدھی تعداد کو تمام مجاہدین اور ملائکہ نے مل کر قتل کیا تھا۔ جب آپ معاذی و عقدی اور یحییٰ بن جابر بلازری کی تاریخ الاشراف کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے بیان کی صحت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ بدر کے علاوہ جنگ احد، خندق، خیبر و حنین میں بھی آپ علیہ السلام نے جان پر کھیل کر اسلام کی عزت کا تحفظ کیا۔ اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ غزوات نبوی میں حضرت علی علیہ السلام کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ تو سامعین، یہاں پر یہ والا جو ہیڈنگ تھی، یہ والی وہ ہم نے مکمل کی۔ اب آئیے غزوات کی طرف۔ پیج 99 پر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اور جنگ بدر۔ جناب آئیے آغاز ہوتا ہے۔ لکھا ہے بہار الانوار کی جلد 6 یعنی کہ 6 میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بدر پر پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پانی لانے کا حکم دیا۔ رات بہت سرد تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ تاریخ رات تھی۔ اچھا، حضرت علی علیہ السلام مشق لے کر کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کوئی ڈول موجود نہ تھا، مجبوراً آپ کو کنویں میں اترنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے کنویں میں اتر کر مشق بھری اور لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کی طرف آ رہے تھے کہ شدید جھکڑ چلا۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جب وہ گرد و غبار ختم ہوا تو آپ علیہ السلام چل پڑے۔ پھر دوسری بار اسی طرح کا گرد و غبار آیا، اس بار بھی آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جب گرد و غبار ختم ہوا تو آپ چل پڑے۔ پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا کہ اسی طرح کا گرد و باد آیا اور آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ گرد و باد گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اے علی علیہ السلام، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے 3 بار گرد و باد کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی زبان سے سننے کا خواہش مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے گرد و باد میں جبرائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا تھا۔ پھر دوسرے گرد و باد میں میکائیل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ بھی 1000 فرشتے تھے اور ان سب نے بھی آپ کو سلام کیا۔ اور تیسرے گرد و باد میں اسرافیل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ 1000 ملائکہ کا لشکر تھا اور ان سب ملائکہ نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا تھا۔ ہم آگے ہیں پیج 100 پر۔ اب لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام پر اس رات
3,000 فرشتوں نے سلام کیا تھا، جن کی قیادت 3 عظیم القدر فرشتے کر رہے تھے۔ اسی واقعے کے متعلق سید حمیری نے یہ نظم لکھی ہے۔ اب جو یہ نظم لکھی گئی ہے یہ کیونکہ عربی میں ہے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما میں۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ میں خدا اور اس کی جملہ نعمات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور ہر شخص اپنی گفتگو کے لیے جواب دہ ہوتا ہے، یقیناً علی ابن ابی طالب کی تخلیق نیکی اور تقوی پر ہے۔ علی وہ ہے جس پر میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام نے 1,000 فرشتوں کے ساتھ سلام کیا تھا۔ میکائیل کے ساتھ 1,000 فرشتے تھے اور جبرائیل کے ساتھ 1,000 فرشتے تھے، اور ان کے پیچھے اسرافیل بدر کی رات اسلام کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے، گویا کہ وہ ابابیل پرندے ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ الغرض صبح ہوئی تو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں۔ سب سے پہلے عقبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے پر قریش کے ہم کفو افراد بھیج۔ ان کے مقابلے میں 3 انصاری جوان گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنا حسب نسب بیان کرو، تو انصاری جوانوں نے اپنا نسب بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے جنگ کرنا پسند نہیں کرتے، ہمارا مقابلہ قریش کے افراد سے ہی ہوگا۔ پیج 101۔ رسول خدا نے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی طرف دیکھا، اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ تم اٹھو۔ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تو عبیدہ تلوار لے کر اٹھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، چچا آپ بھی اٹھیں۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا، اور اس وقت آپ علیہ السلام سب سے کم سن تھے، اور فرمایا، علی تم اٹھو۔ علی اٹھے۔ رسول خدا نے فرمایا، تم میدان میں جاؤ اور قریش سے اپنے حق کا مطالبہ کرو جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے۔ آج قریش پورے تکبر اور غرور کے ساتھ خدا کے نور کو بجھانے کے لیے آئے ہیں، جبکہ اللہ ہر قیمت پر اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اسلام کے تینوں سرباز اٹھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبیدہ سے فرمایا، تم عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ کرو، اور حضرت حمزہ سے فرمایا کہ آپ شیبہ کا مقابلہ کریں، اور پھر حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ولید کے مقابلے پر جاؤ۔ الغرض یہ تینوں مجاہدین کفار قریش کے سامنے آئے۔ قریش کے پہلوانوں نے کہا، اب ہم خوشی سے جنگ کریں گے، مقابلے کے افراد سامنے آئے ہیں۔ عبیدہ نے عتبہ پر حملہ کیا اور اس کے سر پر وار کیا۔ تلوار اس کی کھوپڑی سے ٹکرائی اور اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ عتبہ نے گرتے گرتے عبیدہ کی پنڈلی پر تلوار ماری تو ان کا پاؤں بھی کٹ گیا، دونوں زمین پر گر گئے۔ اتنے میں شیبہ نے حضرت حمزہ پر حملہ کیا اور دونوں کے درمیان خوب تلواریں چلی، یہاں تک کہ دونوں کی تلواریں کند ہو گئیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ولید پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے شانے پر تلوار کا وار کیا اور اس کی بغل سے تلوار نکالی۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ ولید نے بائیں ہاتھ سے مجھ پر حملہ کیا، مجھے یوں لگا جیسا کہ آسمان میرے سر پر آ کر ٹوٹا ہو۔ پھر حمزہ علیہ السلام اور شیبہ کے درمیان دست بدست لڑائی ہونے لگی۔ مسلمانوں نے کہا، علی علیہ السلام دیکھو وہ کتا تیرے چچا پر حملہ آور ہے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت حمزہ علیہ السلام سے کہا، چچا آپ اپنا سر جھکائیں۔ حمزہ کا قد بلند تھا، اسی لیے ان کا سر شیبہ کے اوپر تھا۔ پیج 102۔ حمزہ نے اپنا سر شیبہ کے سینے کے نیچے کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے شیبہ پر وار کیا اور اس کے 2 حصے کر دیے۔ پھر آپ عتبہ کے پاس آئے، ابھی اس میں رمق جان باقی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے قید حیات سے نجات دلائی۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حمزہ عتبہ کے مقابلے میں گئے اور عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں، اور علی علیہ السلام ولید کے مقابلے میں گئے۔ عبیدہ نے شیبہ کو اور علی علیہ السلام نے ولید کو قتل کیا۔ شیبہ نے عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار ماری جس سے اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت حمزہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس سے چھڑایا اور انہیں اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ عبیدہ رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، آپ علیہ السلام میرے اہل بیت سے پہلے شہید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہم نے ان کے کہنے پر پورا عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا اشارہ میرے کس چچا کی طرف ہے؟ عبیدہ نے کہا، میرا اشارہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا، انورٹڈ کاما، کہ بیت اللہ کی قسم تم
تم نے جھوٹ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ہم نے ان کے سامنے ابھی تک نیزے چلائے اور نہ ہی ہم نے تلوار اٹھائی ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہماری لاشیں نہ گریں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو فراموش نہ کریں، تب تک ہم اسے دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کا ایک فرزند خدا اور رسول کے سامنے ایک شیر کے مانند جنگ کر رہا ہے، جبکہ ان کا دوسرا فرزند حبشہ کی سرزمین پر راہ جہاد میں جہاد کر رہا ہے۔ پیج 103۔ عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ناراض ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں آپ پر ناراض نہیں ہوں، لیکن آج مجھے میرا چچا یاد آیا ہے جس کی وجہ سے میں مغموم ہو گیا ہوں۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین قتل ہوئے اور ان میں سے 27 کفار کو حضرت علی نے تنہا قتل کیا۔ اس جنگ میں 70 کافر قتل ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اس واقعے کا ایک اور بیان، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب اسلام کے یہ تینوں جانباز مشرکین مکہ کی مبارز طلبی کے جواب میں ان کے سامنے گئے تو عتبہ نے چیخ کر کہا کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ مجاہدین اسلام نے اپنے تعارف کرایا۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب ہوں۔ عتبہ نے کہا، واقعی ایک عظیم انسان مد مقابل ہوا ہے۔ پھر حضرت حمزہ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر اور صاحب حلفہ و حمزہ ہوں۔ عتبہ نے کہا، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے شیر کا حملہ دیکھیں گے اور وہ ہمارے سامنے کیسے لڑتا ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج تیرا مقابلہ متبین میم تو یہ بے یہ نون کے شیر سے ہے۔ پھر اس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا نام اور نسب بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عتبہ نے ولید سے کہا کہ اس جوان پر حملہ کرو۔ ولید حملہ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا اور اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ولید کا قد مجھ سے ایک ہاتھ بلند تھا۔ میں نے اس ہاتھ پر تلوار ماری جس میں اس نے تلوار پکڑ رکھی تھی۔ پیج نمبر 104 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا اور اس کے ساتھ اس کی تلوار بھی گر گئی۔ ولید نے زوردار چیخ بلند کی جسے دونوں لشکروں نے سنا اور وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آیا۔ اس وقت میں نے اس کی ران پر ضرب ماری اور وہ زمین پر گر گیا اور میں نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ اور پھر حضرت علیہ السلام نے یہ رجز پڑھا، ترجمہ کہ میں عبد المطلب کا فرزند ہوں جو کہ 2 حوض رکھتے تھے، اور میں ہاشم کا فرزند ہوں۔ میں نے قحط سالی میں لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ میں اپنے میثاق کو پورا کرتا ہوں اور اپنے شرف کا دفاع کرتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ معاویہ کی ماں ہند بنت عتبہ اپنے باپ، بھائی اور چچا کو ہمیشہ یاد کرتی تھی اور یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، انورٹڈ کاما کہ میرا باپ، چچا اور بھائی 14ویں کے چاند کی روشنی کے مانند تھے۔ علی علیہ السلام، تو نے انہیں قتل کر کے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ہم جس کو پڑھیں گے کہ جنگ بدر میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہونے والوں کے نام، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا تفصیلات ہم تک پہنچیں گی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد کتاب کا نام ہے جو انورٹڈ کاما میں، اس میں لکھا ہے کہ علماء عامہ و خاصہ نے ان مشرکین کے نام لکھے ہیں جنہیں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی تلوار سے دوزخ پہنچایا تھا، اور یہ نام ہیں جو کہ یہاں پر تقریباً 14 نہیں کافی زیادہ ہے۔ آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 1، آپ نے سب سے پہلے ولید کو قتل کیا، وہ مکے کا انتہائی دلیر شخص تھا، بڑے بڑے سرما اس سے ڈرتے تھے۔ 2، اسی جنگ میں آپ نے عاص بن سعید کو قتل کیا، یہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ نامور دلیر افراد اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ 3، اسی جنگ میں آپ نے تئیمہ توئے عین یہ میم ہے تئیمہ بن عدی کو واصل جہنم کیا۔ ہم آ گئے پیج 105 پر۔ واصل جہنم کیا اور وہ گمراہوں کا سربراہ تھا۔ 4، اسی جنگ میں آپ علیہ السلام نے نوفل بن خویلد کو قتل کیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اور اہل مکہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ اور طلحہ کو پکڑ کر رسی سے باندھا تھا اور سارا دن باندھے رکھا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ نوفل بن خویلد بھی لشکر کفار میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا نوفل بن خویلد سے میری کفایت فرما۔ انورٹڈ کاما کلوز۔
اچھا، اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ حضرت کی دعا قبول ہوئی اور امیر المومنین نے جنگ بدر میں اس کا کام تمام کر دیا۔ 5 آپ علیہ السلام نے زمعہ زے میم عین ہے بن اسود کو قتل کیا۔ 6 آپ نے عقیل بن اسود کو قتل کیا۔ 7 آپ نے حارث بن زمعہ کو قتل کیا۔ 8 آپ نے نظر نون زوادر نظر بن حارث بن عبدالدار کو قتل کیا۔ 9 آپ علیہ السلام نے عمیر بن عثمان بن کعب بن تیم کو کاف عین بے کعب اور بن تیم یعنی تے میم کو قتل کیا۔ یہ شخص طلحہ بن عبید اللہ کا چچا تھا۔ اس کے بعد 9 اور 10 اکٹھے لکھے ہیں، اس میں لکھا ہے آپ علیہ السلام نے طلحہ بن عبید اللہ کے 2 بھائیوں عثمان اور مالک کو قتل کیا۔ اب آ گیا 12 آپ علیہ السلام نے سعود بن ابی امیہ بن مغیرہ کو قتل کیا۔ 13 آپ نے قیس بن فاقہ بن مغیرہ کو قتل کیا۔ 14 آپ علیہ السلام نے حذیفہ بن ابی حذیفہ بن مغیرہ کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے 14 نمبر ہے ابو قیس بن ولید بن مغیرہ، 16 نمبر حنظلہ بن ابی سفیان، 17 عمرو بن مخزوم، 18 ابو المنظر بن ابی رفاعہ، 19 منبہ بن حجاج سہمی، 20 عاص بن منبہ، 21 علقمہ بن کلدہ کاف لام دال ہے، 22 ابو العاص بن قیس بن عدی، 23 تھا، پھر اب 22 تھا، اب 23 معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص، 24 لوزان بن ربیعہ، 25 عبداللہ بن منظر بن ابی رفاعہ، 26 مسعود بن امیہ بن مغیرہ، 27 حاجب بن صائب بن اویمر، 28 اوس بن مغیرہ بن لوزان، 29 زید بن ملیس میم لام یہ سواد، 30 عاصم بن ابی اوف، 31 سعید بن وہب یہ بنی عامر کا حلیف تھا، 32 معاویہ بن عبد القیس، اور اس کے بعد اگلا ہے 33 عبداللہ بن جمیل اور بن زبیر بن حارث بن اسد، اور 34 ہے صائب بن مالک، پھر 35 ہے ابو الحکم بن اخنس، 36 ہاشم بن ابی امیہ بن مغیرہ کو بھی قتل کیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 106 پر، پھر لکھا ہے کہ جنگ بدر میں شیر خدا نے مذکورہ بالا مشرکین کو تنہا قتل کیا تھا۔ علاوہ ازیں آپ نے دوسرے مجاہدین کے ساتھ مل کر کفار کو دوزخ روانہ کیا۔ ان کی تعداد پوری طرح سے معلوم نہیں ہے، اور یہ حوالہ ہے اصافتہ من المترجم نقلاً عن الارشاد، صفحہ نمبر 63 اور 64۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علی اور جنگ بدر، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے احد مدینے کے قریب پہاڑ کے دامن میں واقع جگہ کا نام ہے، اور جنگ احد اسی جگہ واقع ہوئی تھی۔ ابو سفیان جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے بھاری بھرکم لشکر لے کر آیا اور مدینے کے قریب احد کے مقام پر صف آرائی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مختصر سا لشکر لے کر مقابلے کے لیے تشریف لائے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 افراد کو پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا اور فرمایا، ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے درہ خالی نہیں کرنا۔ پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابی العبدری کے ہاتھ میں تھا۔ اس شخص کا تعلق قریش کے ذیلی قبیلے بنی عبدالدار سے تھا۔ وہ مقابلے پر آیا اور اس نے آواز دے کر کہا کہ اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اگر تم ہمیں قتل کر دو تو ہم دوزخی بنتے ہیں اور تم غازی اور مجاہد کہلاتے ہو، اور اگر تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ تو تم شہید کہلاتے ہو۔ اب جسے غازی یا شہید بننے کا شوق ہو تو وہ میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے مقابلے پر روانہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ رجز پڑھا۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے پیج 107 پر آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے طلحہ، جیسا کہ تم کہتے ہو تمہارے پاس گھوڑے ہیں جبکہ ہم حملہ کرتے ہیں، اب اپنے مقام پر رکے رہو اور دیکھو کہ ہم میں سے کون قتل ہوتا ہے اور تمہاری گفتگو کا زیادہ حقدار کون ہے۔ یقیناً ایک دلیر شیر تیرے سامنے آ چکا ہے اور وہ ایسی تلوار لے کر آیا ہے جو کہ کند نہیں ہے، اور خدا اور رسول اس کے مددگار ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ طلحہ نے کہا، اے جوان، تو کون ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا اے قزم قاف زوئے میم، میں جان گیا کہ تیرے علاوہ میرے خلاف کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر طلحہ نے حضرت علیہ السلام پر وار کیا، جسے آپ علیہ السلام نے ڈھال سے ناکام بنا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی رانوں پر وار کیا اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ پشت کے بل زمین پر گرا اور اس کا پرچم بھی گر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے کہ اس کا کام تمام کریں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دیا، آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے کہا یا علی علیہ السلام، آپ نے اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے ایسی ضرب ماری ہے جس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد کفار کے پرچم کو سعید بن ابی طلحہ نے اٹھایا، حضرت علی علیہ السلام نے اسے قتل کیا، پرچم پھر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے بھی آپ علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حارث بن ابی طلحہ نے اس پرچم کو اٹھایا، اسے بھی حضرت علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ اور پھر عزیز بن عثمان نے وہ پرچم اٹھایا، اسد اللہ نے اسے بھی قتل کر دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن جمیلہ ظہیر نے اس پرچم کو اٹھایا اور اسے بھی شیر خدا نے قتل کر ڈالا اور پرچم زمین پر گر گیا۔ پھر بنی عبدالدار کے 9 شخص ارطاغت الف رے تو الف اور گول تا بن شرجیل نے پرچم اٹھایا، اسے بھی آپ علیہ السلام نے قتل کر دیا، پیج 108۔ اس کے بعد ان کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، سواد واو الف بے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے دائیں بازو پر حملہ کیا، اسے کاٹ دیا، پرچم گرنے لگا تو اس نے بائیں ہاتھ سے پرچم کو اٹھایا، آپ علیہ السلام نے اس کے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور اسے کاٹ دیا تو پرچم زمین پر گرنے لگا۔ اس نے اپنے زخمی اور کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم کو تھاما اور چیخ کر کہا کہ بنی عبدالدار، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے پرچم کی کس طرح سے حفاظت کی ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے، حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا اور پھر پرچم زمین بوس ہوا۔ عمرہ بنت القمہ حارثیہ نے پرچم اٹھایا، جب مشرکین کے پرچم بردار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، درے کے نگہبانوں کی اکثریت نے درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے دور جا کر اپنے لشکر کو اثر نو منظم کیا اور لمبا چکر کاٹ کر درے سے داخل ہوا، وہاں پر جو چند نگہبان موجود تھے انہیں شہید کر دیا اور مسلمانوں کے لشکر پر پوری قوت سے پھر حملہ آور ہوا۔ مسلمان اس اچانک افتاد کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے اور بقیت السیف افراد نے بھاگنے ہی میں عافیت جانی۔ کچھ جانثار میدان میں ڈٹے رہے۔ اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کو بہت زیادہ زخم آئے، ایک روایت کے مطابق آپ کو 90 زخم لگے۔ بہار حوالہ ہے بہار جلد نمبر 6۔ پھر لکھا ہے بہار الانوار میں شفیق بن سلمہ سے منقول ہے کہ میں حضرت عمر بن الخطاب کے ہمراہ چل رہا تھا کہ میں نے ہمہمہ کی آواز سنی۔ میں نے کہا عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا تجھ پر افسوس، کیا تو دلیر اور بہادر شیر کو نہیں دیکھتا جو کہ درندوں پر حملہ کر رہا ہے اور وہ 2 تلواروں اور پرچم لے کر ہر باغی اور طاغی کے خلاف مصروف جنگ ہے؟ میں متوجہ ہوا تو وہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے قریب آؤ، میں تجھے اس جوان کی دلیری اور بہادری کے متعلق بتاؤں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جنگ احد سے قبل ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شرط پر بیعت کی تھی کہ ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، پیج 109۔ ہم نہیں بھاگیں گے اور جس نے ہم سے راہ فرار اختیار کیا وہ گمراہ ہوگا اور جو مارا جائے گا وہ شہید ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نجات کے ضامن ہوں گے۔ پھر جنگ میں ہم پر 100 دلیروں نے حملہ کیا اور ہر دلیر کے پرچم کے نیچے 100 سپاہی تھے، انہوں نے ہمیں جنگ سے عاجز کر دیا۔ اس اثنا میں میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ شیر کے مانند تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، اور جب علی علیہ السلام نے ہمیں فرار کرتے ہوئے دیکھا تو مٹھی بھر خاک اٹھا کر ہمارے چہروں کی طرف پھینکی اور کہا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دوزخ کی طرف جا رہے ہو؟ ہم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر علی علیہ السلام تلوار لے کر ہماری طرف بڑھے، ان کی تلوار سے موت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے کہا تم نے بیعت کر کے توڑی ہے، تم لوگ اس قابل ہو کہ میں تمہیں قتل کروں۔ اس وقت میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو یوں دکھائی دیا جیسا کہ 2 چراغ جل رہے ہوں یا خون سے بھرے ہوئے 2 پیالے ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسا کہ اب
اب ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میرے باقی دوست چپ رہے۔ میں آگے بڑھا اور ان سے کہا کہ اے ابو الحسن، اللہ سے ڈریں، عربوں کی عادت ہے کہ کبھی وہ دوڑ جاتے ہیں اور کبھی وہ حملہ آور ہوتے ہیں، حملہ آوری کی وجہ سے بھاگنے کا داغ اتر جاتا ہے۔ میرا جواب سنا تو علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور لشکر کفار کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت کا رعب ابھی تک میرے دل پر چھایا ہوا ہے۔ اسی جنگ میں ابو دجانہ، سماک بن خرشہ اور حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہ رہا۔ جب کوئی گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتا تو حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے اور انہیں قتل کرتے اور مار بھگاتے تھے، یہاں تک کہ مسلسل جنگ کی وجہ سے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ سنا کہ جب مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے تو مجھے ایسا دکھ ہوا کہ اس سے پہلے اتنا دکھ کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ میں رسول خدا کے دفاع میں مصروف ہو گیا، پھر اچانک میں نے دیکھا تو رحمت للعالمین مجھے دکھائی نہ دیے۔ پیج 110۔ میں نے ان کی تلاش شروع کی۔ مجھے یقین تھا کہ حضرت نے فرار نہیں کیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شاید خدا نے انہیں آسمان کی جانب نہ اٹھا لیا ہو۔ اس وقت میں نے تلوار کی نیام توڑ دی اور دل میں کہا کہ اب جب کہ رسول خدا باقی نہیں رہے تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اب میں جنگ کروں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ میں نے گروہ کفار پر سخت حملہ کیا۔ امبوہ چھٹا تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا زمین پر بے ہوش پڑے ہیں۔ میں ان کے سرہانے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے علی علیہ السلام، لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا، وہ کافر ہو گئے اور بھاگ گئے ہیں، آپ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اتنے میں کفار کا ایک گروہ آگے بڑھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اس گروہ کو مجھ سے ہٹاؤ۔ میں نے اس گروہ پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے دائیں بائیں حملہ کیا یہاں تک کہ وہ افراد بھاگ نکلے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، کیا آسمان سے آپ علیہ السلام کی جو تعریف ہو رہی ہے آپ علیہ السلام اسے نہیں سنتے؟ رضوان نامی ایک فرشتہ ہے جو یہ ندا دے رہا ہے کہ میں نے یہ سنا دے رہا ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے اور میں نے نعمت پروردگار پر خدا کا شکر ادا کیا۔ تو سامعین، ہم اسی خوبصورت بات پہ کہ جو کہ فرشتے نے کہی تھی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، ہم آج کی ریکارڈنگ اپنی روک دیتے ہیں اور اس سے آگے جو ہے مزید اسے انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔